العصر کا معنی ہے عصر کی قسم، یعنی اللہ رب العالمین نے زمانہ عصر کا معنی عربی کے اندر زمانہ بھی ہے، اور عصر سے مراد یہ جو دن کی آخری ساعت ہوتی ہے جس کے اندر ہم نماز عصر پڑھتے ہیں، اس وقت کو بھی عصر کہا جاتا ہے، زمانے کو بھی کہا گیا ہے، اور یعنی یہ جو وقت جو ہے عصر کا آخری ساعت، یعنی یہ دن کی آخری ساعت ہے، تو اس کو بھی عصر کہا گیا ہے۔ اور پورے زمانے کو، یعنی یہ دن ہیں، رات ہیں، ہفتے ہیں، مہینے ہیں، اور سال ہیں، اور صدیاں ہیں، یہ سارا زمانہ جو ہے اس کو بھی عصر کہا گیا ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے انسان کو مخاطب کیا ہے اور انسان کے بارے میں بات فرمائی ہے۔ کیا فرمایا کہ والعصر، اللہ پاک کہتا ہے کہ مجھے زمانے کی قسم ہے۔ اب یہ زمانہ جو ہے اتنی اہم چیز ہے جس کی جو اللہ رب العالمین قسم اٹھا رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں زمانے کی قسم اٹھاتا ہوں کہ بے شک انسان خسارے کے اندر ہے۔ قسم تب اٹھائی جاتی ہے جب سننے والے کو یا دیکھنے والے کو مطمئن کرنا ہو۔ اگر اللہ رب العالمین قسم نہ بھی اٹھائے تو انسان کو یا مخلوقات کو اللہ کی بات پر ایمان اور اعتقاد اور اعتبار ہے، لیکن مسئلے کی اہمیت کو واضح کرنا کہ خسارے میں کون ہے، زمانہ خسارے میں نہیں ہے۔ والعصر، اللہ رب العالمین نے عصر کی یعنی زمانے کی قسم اٹھائی ہے۔ زمانہ ایسی شے ہے کہ وہ خسارے میں نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خسارہ نہیں ہے، زمانے کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العالمین بتا رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ تمام انسانوں کی بات کی ہے، اس کے بعد پھر آگے والی آیت میں بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں ہیں، وہ خسارے میں، بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ خسارہ کہتے کسے ہیں؟ کسی بھی نعمت کے اندر، کسی بھی خوبی کے اندر، اور کسی بھی صحیح چیز کے اندر جب نقص پیدا ہوتا ہے تو اس کو خسارہ کہتے ہیں۔ مثلا جب بندہ صحت مند ہوتا ہے تو اس کو اگر کوئی کمزوری لاحق ہو جائے، جسمانی، جسم کی کمزوری، تو یہ خسارہ ہے۔ حسن کے اندر کمی آ جائے تو یہ خسارہ ہے، جوانی کے اندر کمی آ جائے تو یہ خسارہ ہے۔ یعنی یہ جتنے بھی نقصانات ہیں ان کو خسارہ کہتے ہیں، ان کو نقصان کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کا فرمایا کہ انسان بنیادی طور پر سارے خسارے میں ہیں، مگر ایمان والے خسارے میں نہیں ہیں۔ جو ایمان والے ہیں وہ خسارے میں
نہیں ہیں۔ الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ یا اللہ کون سا خسارہ نہیں ہے؟ ان کو دنیاوی لحاظ سے بھی خسارہ نہیں ہے اور اخروی لحاظ سے بھی کوئی خسارہ نہیں ہے۔ خسارہ دو قسم کا ہے، نقصان دو قسم کا ہے، ایک دنیاوی ہے ایک اخروی ہے۔ جو اخروی نقصان ہے وہ بڑا نقصان ہے، آخرت کا نقصان وہ بڑا نقصان ہے۔ جو دنیا کا نقصان ہے وہ چھوٹا نقصان ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو دونوں نقصانات سے محفوظ رکھا ہے اور یہ راستہ بتایا ہے، اور یہ خسارے سے، نقصان سے بچنے والوں کا ذکر فرمایا ہے کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ خسارے سے بچ گئے ہیں۔ کس چیز پر ایمان لانے والے؟ اب ہر مذہب جو ہے وہ خود اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہیں، یہودی بھی اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہیں، عیسائی بھی ایمان والے سمجھتے ہیں، ہندو بھی ایمان والے سمجھتے ہیں، سکھ بھی اپنے آپ کو ایمان والے سمجھتے ہیں۔ اب ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اسلام کے اندر ایمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ وہ بار بار دو دفعہ یہ لفظ نکل گیا کہ ایمان کی تعریف کیا ہے، یعنی ایمان کہتے کسے ہیں؟ الا الذین آمنوا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والے خسارے سے بری ہیں، وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ میں زمانے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ انسان وہ خسارے میں ہیں جو ایمان نہیں لاتے، جو ایمان لاتے ہیں وہ خسارے میں نہیں ہیں۔ تو ایمان کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا۔ ایمان کیا ہے؟ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو اب نبوت پر ایمان ایسا ہو کہ محبوب علیہ السلام کو ہم آخری نبی مانتے ہوں۔ ختم نبوت پر ایمان، یہ رسالت کی جو ڈیفینیشن ہے، یہ نہیں، رسالت کی جو تعریف ہے، مکمل تعریف اس وقت محبوب علیہ السلام کے آنے کے بعد کہ پیارے محبوب علیہ السلام کو آخری نبی ماننا، یہ ایمان رسالت ہے، وہ ایمان توحید ہے۔ اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا وہ کیا ہے؟ ایمان توحید۔ توحید پر بھی ایمان ایسا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی مؤثر حقیقی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی دوسرا خالق نہیں ہے، خالق حقیقی نہیں ہے، مالک حقیقی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے سوا اور کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو عبادت کے لائق ہو۔ یہ ایمان ہے، اس کو ایمان توحید کہتے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ایمان رسالت کیا ہے؟ ہر نبی کو سچا نبی بنا کر اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے۔ تمام نبیوں پر ایمان، یہ ایمان رسالت ہے۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوسرا ایمان بھی ضروری ہے۔ کون سا؟ کہ آخری نبی ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں اور آخری نبی ہیں۔ اگر ختم نبوت پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر کسی کا ایمان نہیں ہے تو اس کا ایمان رسالت ناقص ہے، اس کا ایمان رسالت نہیں ہے۔ ایمان رسالت اگر نہیں ہوگا تو پھر ایمان توحید بھی اللہ رب العالمین قبول نہیں فرمائے گا۔ الا الذین آمنوا،
یہ دو عقیدے ذہن میں رکھیں، یہ انتہائی اہم عقیدے ہیں، ان کے بغیر ایمان پورا نہیں ہوتا۔ یہ دونوں عقیدے ضروری عقیدے ہیں، لازمی عقیدے ہیں، فرض عقیدے ہیں۔ ہر مسلمان مومن کو پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ وحدہ لا شریک پر کیسا ایمان رکھنا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان پر کیسا ایمان رکھنا ہے۔ یہ عقیدے ضروری ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب دوسری شرط بھی اللہ نے بتا دی اور دوسری خوبی بھی بتا دی۔ جو خسارے سے بچنے والے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والے ہیں، اور ایمان کے بعد نیک اعمال کرنے بھی ضروری ہیں۔ یہ بھی ان کی خوبی ہے ایمان والوں کی۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ صالحات، صالحات کسے کہتے ہیں؟ یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اس کا ایک معنی اصلاح بھی ہے، ہر ایسا عمل جس کے اندر اپنی ذاتی یا اجتماعی اصلاح ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر ایسا عمل جو اپنے آپ کو بھی فائدہ دے دنیاوی لحاظ سے یا اخروی لحاظ سے، اور دوسروں کو بھی فائدہ دے، اس کو صالحات کہتے ہیں، نیکی کے اعمال کہتے ہیں۔ ہر کوئی عمل، کوئی بھی نیکی کا عمل جس سے ہمیں خود بھی فائدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ مثلا یہ نماز کا ہی سن لیں۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ گھر میں یا بی بی جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں تو ان کا اثر 40 گھر تک اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ سنیں کتنا فائدہ دوسروں کو بھی، جو نہیں بھی پڑھ رہے سوئے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق دے۔ میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، یہ آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ شاید غیبت کر رہا ہے، نہ۔ یعنی محبوب علیہ السلام نے یہ نماز کی فضیلت اور نماز کی برکت اتنی بتائی ہے کہ اس کو تو اللہ پاک اس پر تو نازل کرتا ہے رحمت، بے شک اس پر نازل ہوتی ہے جو نماز پڑھتا ہے، دوسروں پر بھی ہوتی ہے۔ جو 40 گھر چاروں طرف، تو کتنے گھر بنتے ہیں؟ 4 چوکے 16، 160 گھروں پر، 40 ادھر 40 پیچھے 40 دائیں اور 40 بائیں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ 160 گھروں تک اس کے اللہ کی عبادت کرنے کی رحمت اللہ رب العالمین اس کو تو محروم نہیں رکھ رہا، اور جو دوسرے ہیں اس کے قریب ان کو بھی محروم نہیں رکھتا، ان کو بھی فیض پہنچتا ہے، ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ فرض اپنا وہ ادا کر رہا ہے۔ نماز ہر مومن مسلمان پر فرض ہے، ہم فرض اپنا ادا کرتے ہیں، اللہ کا حکم ادا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اتنا راضی ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ تو میرا بندہ، میں خوش ہو کر تیرے جو ہمسائے ہیں ان پر بھی رحمت کرتا ہوں۔ کتنا اللہ کی رحمت ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العالمین نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر ایمان والے خسارے میں نہیں ہیں۔ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو سارے نیکی کے عمل کرنے والے ہیں، اچھے اعمال کرنے والے ہیں، نیک اعمال کرنے والے ہیں، لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، اپنی اصلاح کرنے والے ہیں، جس طرح کا بھی کوئی نیکی کا کام کرتا ہے وہ تمام نیکی کے کام صالحات میں شامل ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اس کے بعد تیسری بات، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرتے ہیں، دین اسلام کی وصیت کرتے ہیں، دین اسلام کی بات کرتے ہیں، اسلام کا پرچار کرتے ہیں، ہمیشہ اس فکر میں رہتے ہیں کہ میں بھی اپنا اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کر لوں اور میرے دوسرے بھائی بھی کر لیں۔ اس پر فکر کرتے ہیں اور وصیت کرتے ہیں ایک دوسرے کو۔
باہم ایک دوسرے کو وصیت کرتے ہیں، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور اللہ کی راہ میں تبلیغ کے اندر اور دنیا کے اندر جو ان پر مصائب آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان پر جو آزمائشیں آتی ہیں، ان پر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خسارے سے بچنے والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، کرم ہے، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ جو مسلمان ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہر خسارے سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو ہمیں کوئی پریشانی آتی، تکلیف آتی ہے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اجر اور ثواب عطا فرماتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، نیک لوگوں کے درجے بلند ہوتے ہیں، اللہ والوں کے درجے بلند ہوتے ہیں، اور جو تبلیغ کے راستے میں لگے ہوتے ہیں اللہ پاک ان کے درجے بلند کرتا ہے، مصائب کی وجہ سے، پریشانیوں کی وجہ سے، تنگ دستیوں کی وجہ سے، جتنے بھی معاملات ان کے پریشان کن ہوتے ہیں، اور وہ پھر بھی لگے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ تو میرے دوستو، انسان بنیادی طور پر خسارے میں ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے وہ خسارے سے بچ جائیں گے، اور اللہ رب العالمین نے یہ خوشخبری سنا دی ہے قرآن میں، وہ خسارے سے بچے ہوئے ہیں، یعنی وہ خسارے میں نہیں ہیں، ان کو نہ دنیا کا کوئی خسارہ ہے اور نہ ہی آخرت کا کوئی خسارہ ہے۔ اور یہ ایمان اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید کا ایمان، رسالت کا ایمان، اور دوسری جتنے بھی ایمانیات ہیں ان کو